الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ ایک اور قبلے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 28 ربیع الاول شریف 1445 ہجری اور 15 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ اللہ ایک اور قبلے دو کے عنوان پر پچھلے پروگراموں میں یہ بات ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ایک ہونا، واحد ہونا، یہ اس کی ایسی شان تھی اور ہے جسے اس نے خود مخلوقات کو تخلیق کر کے ایک سے دو کا ایسا ایک شاندار اظہار فرما دیا کہ اب خالق بھی ہے اور مخلوقات بھی ہیں، اور یہ مخلوقات اب اللہ کے فضل سے ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور سجدہ آدم کا بھی ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے جس پر لعنت پڑی وہ ابلیس ہے، سب سے پہلے جس کو جہنمی قرار دیا گیا وہ ابلیس ہے۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس کا لعنتی قرار دیا جانا اور اس کا جہنمی قرار دیا جانا وہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا یا وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ سادہ لفظوں میں ہمارے بچے یہ سمجھ لیں کہ شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کو مانتا رہے گا۔ اور اگر اللہ کو ایک ماننا خالص توحید کی وہابی ڈیفینیشن ہے تو پھر شیطان بھی خالص توحیدی کہلائے گا، وہابیوں کے طے کردہ اصول کے مطابق۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خالص توحید کا جو اصل پیمانہ ہے وہ تعظیم نبی ہے، اور اس کے مزید پہلو انشاءاللہ قدم قدم ہم بیان کرتے چلے جائیں گے، لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلی لعنت اس پر پڑی جو اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کو سجدے کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، حتیٰ کہ لعنت پڑنے کے بعد بھی اس نے جو مہلت مانگی قیامت تک وہ اللہ ہی سے مانگی، یعنی اللہ سے مانگتا بھی تھا۔ تو خالص توحید کو اگر سمجھنا ہو تو سجدہ آدم بڑی کمال ایک بات ہے، بڑا کمال واقعہ ہے، بڑی کمال اس میں حکمتیں ہیں۔ اور ایک حکمت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے حوالے سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت اور دوزخ کے فیصلے تعظیم نبی سے مشروط ہیں۔ یہ سجدہ آدم ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہی خالص توحید ہے۔ اچھا، اب جب یہ بات طے ہے کہ جنت اور دوزخ کے فیصلے تعظیم نبی کے حوالے سے ہوں گے، اسی لیے نظام دنیا کا یہ سلسلہ قائم فرمایا گیا، اور پھر اس زمین دنیا پر مختلف شریعتوں میں مختلف امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قبلے مقرر کیے گئے۔ تو اب پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا جا چکا کہ باقی دنیا کے جو مذاہب ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ، وہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم جو مسلمان ہیں یہ دو شخصیات کے منتظر ہیں، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ان دو شخصیات کا آ جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں نظام خلافت قائم کریں گے، ایک یروشلم کے علاقے میں، ایک مکہ کے علاقے میں۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ عملی طور پر یروشلم اسرائیل کے صہیونیوں کے قبضے میں ہے، یورپی اور امریکی طاقتوں کی مدد سے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ سعودی اور نجدی طاقتوں کی مدد سے۔ اب اس کے مزید حقائق انشاءاللہ بیان کریں گے، اسی لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس زمین دنیا پر جو دو قبلے مقرر کیے گئے ہیں، آج یاجوج اور ماجوج کے عروج کے زمانے میں یہ دونوں قبلوں والے یہ نظام خلافت کے قائم کیے جانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ داؤد علیہ السلام کو اس پوری روئے زمین کا خلیفہ مقرر کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ لوگوں میں حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ معاملات قائم کرو، یعنی نظام حکومت انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، حق پر مبنی ہونا چاہیے، ویٹو پاور پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات کہ اسرائیل کے صہیونی وہ بھی نظام خلافت قائم کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس وقت اپنی کنگ شپ تو قائم کیے ہوئے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ میں کنگ شپ تو قائم ہے صدیوں سے، لیکن نظام خلافت قائم نہیں وہ ہونے دیتا، بلکہ نظام خلافت کو توڑنے میں وہ برطانیہ وہابیوں سے مل کے کام کرتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں وہابیوں کا کردار اور سلطنت عثمانیہ کا کردار اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کے ثبوت آج بھی سعودیہ عرب کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ سعودیہ عرب کے اندر رہ رہے ہیں یا آتے جاتے ہیں، وہ آج بھی جا کے مدائن صالح کے جو ریلوے اسٹیشن کا عجائب گھر ہے اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ برطانوی اور وہابی اتحاد سے سلطنت عثمانیہ کا توڑا جانا، اس کے ثبوت، اس کی ڈاکومنٹریز، اس کی تصویریں آج بھی مدائن صالح کے عجائب گھر میں لگی ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹنس کے فاصلے پہ، یعنی مسجد نبوی کے انتہائی قریب مسجد سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، پھر وہاں سے تھوڑا واکنگ ڈسٹنس پہ پہلا رنگ روڈ آتا ہے، اس کو پار کریں تو لیفٹ سائڈ پہ گورنر ہاؤس ہے، مدینہ کا گورنر ہاؤس، اس کے تھوڑا سا اور چند قدم آگے چلیں تو ترکی کا بنایا ہوا حجاز ریلوے اسٹیشن ہے جو آج بھی موجود ہے وہاں پہ۔ تو اس ریلوے اسٹیشن کو آج عجائب گھر بنا دیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ 2 منزلہ ہے، اس کے اندر گراؤنڈ فلور سے اوپر جب آپ فرسٹ فلور پہ جائیں گے تو وہاں بھی یہ تصویریں، یہ حقائق، یہ ڈاکومنٹریز، یہ ثبوت موجود ہیں کہ وہابیوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے برطانیہ کے ساتھ مل کر کے کام کیا، یعنی نظام خلافت کو توڑنے والے یہ دونوں ہیں۔ ایک طرف وہابی ہونے کے، مسلمان ہونے کے دعوے دار، یعنی اسلام کا صرف لبادہ ہی اوڑھا گیا ہے، ایسے ہی یہ یہودی تورات کا صرف لبادہ اوڑھتے ہیں، اور حقیقتاً ان دونوں گروہوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کا صرف لبادہ اوڑھتے ہیں۔ جیسے یہودی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ پہلی بات پچھلی مکمل کر لیتے ہیں کہ برطانیہ نے وہابیوں کے ساتھ مل کے نظام خلافت کو توڑا، اور جن کو بٹھایا ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ یروشلم پر یہودی قابض ہیں، اور یہودی ازم، جودا ازم کوئی مذہب نہیں ہے، کیونکہ جودا نبی نہیں تھا، جودا یوسف علیہ السلام کا قاتل بھی تھا، اور ان کو دھکا دیا، پھر وہ بچ گئے، پھر ان کو فروخت کیا، ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث تھا، وہ یعنی شراب اور زنا کا رسیہ تھا۔ یہ اسرائیلی روایات میں بھی لکھا ہوا ہے، یہودی انسائکلوپیڈیا میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی جب جودا نبی نہیں تھا تو جوداازم کوئی مذہب نہیں ہے، اور جب جوداازم کوئی مذہب نہیں ہے تو اس لیے انہیں مذہبی رنگ دینے کے لیے، یروشلم پہ قبضہ کرنے کے لیے تورات کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم مذہب والے ہیں، حالانکہ وہ ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ یہودیوں کو قرآن میں بھی نیشنلزم کے حوالے سے تو بیان کیا گیا ہے، ملت اور قوم، یعنی لینڈ کے حساب سے، یعنی ریس کے حساب سے، نسل کے حساب سے تو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ نیشنلزم کے حوالے سے یہودی انسائکلوپیڈیا بھی ایک ثبوت ہے کہ یہ صرف ایک نیشنلزم کی تحریک تھی۔ مذہب کے حوالے سے جوداازم کوئی مذہب نہیں ہے، تورات کا صرف لبادہ اوڑھا گیا ہے۔
ایسے ہی وہابیوں نے جب خلافت کا نظام توڑا تو دراصل انہوں نے قرآن پاک کی نفی کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا کھلا انکار کیا، اپنے ہی مسلمان خلیفہ اور اس کے سپاہیوں کو اور اپنے ہی مسلمان شہریوں کو وہابیوں نے قتل کیا برطانیہ کے ساتھ مل کر کے، اور پھر بعد میں قرآن کا لبادہ اوڑھ لیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور اب یہ خادم الحرمین الشریفین بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کے یہ ثبوت آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ دونوں قبلوں کے جو حاکم ہیں انہوں نے مذہب کا صرف لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ یہودیوں کا تو بیان آپ سن چکے، وہابیوں کی ساری جو یعنی مذہبی ڈاکٹرین ہے، ان کا جو مذہبی فلسفہ ہے، اس کو ایک نقطے میں آپ سمیٹ لیں، علم غیب ہو، شفاعت ہو، یا کچھ بھی، کوئی بھی معاملہ، ان سب کو آپ ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔ وہ نقطہ وہابیوں کا مضبوط ترین نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، ورنہ شرک ہو جائے گا جی۔ اگر اللہ کی صفات کسی دوسرے میں مان لی جائیں تو یہ شرک ہوتا ہے۔ تو حقیر نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ وہابی مذہب جھوٹا مذہب ہے، اسلام کا انہوں نے صرف لبادہ اوڑھا ہوا ہے، خالص توحید کے نام پر انہوں نے صرف دنیا کو دھوکہ دیا ہے۔ اور ان کا رد یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے ان کے خلاف، ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے، جیسے بصارت، سماعت، علم، کلام وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم مخلوقات صاحب اولاد ہیں، ہماری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اللہ کی صفات کے حوالے سے یہ سب مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے اور اللہ کی اولاد نہیں ہے، لیکن ہماری اولاد ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے دینے سے ہے، الحمدللہ۔ تو اولاد ہونا اور دیگر ایسی کئی 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 صفات ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، عقل والوں کے لیے عقل کا استعمال بڑا آسان ہے کہ بھئی مخلوقات کو تو اللہ نے وہ صفات بھی دے دی ہیں جو اس کے اپنے شایان شان نہیں ہیں۔ لہٰذا وہابی مذہب اس ایک نقطے میں اگر سمیٹا جائے کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی، تو اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بھی دے دی ہیں جو خود اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں قبلوں پہ اس وقت یاجوج اور ماجوج کے عروج کے اس زمانے میں منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان منافقین کا آپ حل اور رد وہ سجدہ آدم سے سن بھی چکے، مزید بھی سنتے رہیے گا۔ اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ تو طویل موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ثابت کیا جائے گا مزید کہ سجدہ آدم وہابیت کا بھی رد ہے، اور یہودیت کا بھی رد ہے، اور شیعت کا بھی رد ہے۔ شیعہ کا رد، وہابی کا رد، اور یہ یہودی کا رد، یہ سب سجدہ آدم میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل بھی سجدہ آدم میں چھپا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے قدم قدم اس کو ثابت کریں گے۔ لیکن یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، روز بدل رہے ہیں۔ جنگ و جدل، قتل و غارت گری، فساد، فتنہ، ظلم، یہ بڑی تیزی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس حقیر جیسے لوگ اگر قرآن و حدیث کے دلائل سے سمجھانا بھی چاہیں تو کئی دن، کئی گھنٹے، کئی لیکچر چاہیے۔ اور آج کی عوام کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی صرف ایک کلک چاہیے، پسند آئی بات ٹھیک ہے، ورنہ وہ گیا۔ یعنی کہ جو حق سچ کی بات ہے، جو دین اسلام کا درد رکھنے والے صحیح بات سننے پر بھی تیار نہیں ہے، کہ اس کے لیے وقت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس آرٹیکل پہ، اس موضوع پہ وقت خرچ کیا جائے تو سجدہ آدم ہی میں سے
ان سب منافقین کا رد ثابت ہوگا، ایران کی حکومت کا بھی۔ ابھی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ پوری دنیا میں سنی اس وقت ترکی کے حاکموں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، شیعہ اس وقت ایران کے حاکموں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، وہابی دیوبندی اس وقت سعودی عرب کے حاکموں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، ہمیں ارشاد فرمائی ہوئی غیب کی خبر یہ ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج کے وہ عروج کا زمانہ ہوگا جو کہ اس وقت ہے، تو اس وقت یہ سب حکمران منافق ہوں گے، فسادی ہوں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج اور ماجوج اور ان کے چیلے ہر بلندی پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اور ہمارے لیے تو مسجد الاقصیٰ بھی ایک بلندی ہے، ہمارے لیے تو کعبہ بھی ایک بلندی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کاف لام کل، ڈنڈے والا کاف، کل، تمام، ہر بلندی پہ اس وقت منافق چھا جائیں گے، پاکستان کی ایٹمی قوت سمیت۔ اور منافقین کا حال یہ ہے کہ 1967 کے بارڈر کی بات کر کے دو ریاستی فارمولے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ یہ براہ راست اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے۔ اور سجدہ آدم کے حقائق یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعظیم نبی کو حق کا معیار بنایا ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلوں کا معیار بنایا ہے۔ اسی لیے اب آپ یہ غور کریں کہ آج اس روئے زمین پر بے شک دونوں قبلے متبرک ہیں، اہم ہیں، لیکن حق کا فیصلہ ایک تیسری جگہ پہ جا کے ہوگا، مدینہ منورہ کے حوالے سے ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ باقی سارے مذاہب کے لوگ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، ہم دو مسیحاؤں کا، یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ جو ہمارا علاج کرنے آئیں گے، جو ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا بن کے آئیں گے، ظلم کا نظام توڑیں گے، نظام خلافت قائم کریں گے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جب تشریف لائیں گے اور دونوں قبلوں پہ نظام خلافت قائم کریں گے، لیکن حق اور باطل کا فیصلہ ایک تیسری جگہ کے حوالے سے ہوگا۔ وہ تیسری جگہ کون سی ہے؟ یاد کریں کہ مسلمانوں کے لیے تین اہم مقامات بیان ہوئے ہیں، کعبہ شریف، مسجد الاقصیٰ شریف اور مسجد نبوی، یعنی دو قبلوں کے ہوتے ہوئے تیسرے مقام کو، جو کہ صدیوں سے ایک قبر اور ایک مزار اور ایک مقبرہ ہے، اس کو مسلمانوں کی اہم ترین جگہ کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بعد میں آنے والی ساری امت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے لیے تین اہم مقامات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں قبلوں سے ہٹ کر کے فیصلہ مدینہ منورہ کے حوالے سے ہوگا۔ وہ اس طرح کہ یروشلم پر جو ظالم دجال حکمران ہوگا وہ بھی مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ اور وہابی اور شیعہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں کے حملوں کا مرکز بھی مدینہ منورہ میں روضہ اقدس ہے، جہاں پہ وہابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں، اور شیعہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی قبروں کو اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ شیخین کریمین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہم سب مسلمانوں کا وطیرہ رہا ہے، اور ان تینوں قبروں میں اس وقت اس روضہ پاک میں تین قبریں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تین اہم مقامات ہیں، مسجد الاقصیٰ شریف، کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف۔ اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان دونوں قبلوں کے حاکم جس تیسری جگہ کو اپنا نشانہ بنائیں گے، اس تیسری جگہ کی وجہ سے، اس تیسرے مقام کی وجہ سے، روضہ انور کی وجہ سے، روضہ انور میں مدفون ذاتوں کی وجہ سے، ان پاک نفوس، ان نفوس قدسیہ کی وجہ سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہی عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے،
یہی فتنہ دجال ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ مزید حقائق بیان کرنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔